بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید، یاد رکھیں اس کی تفسیر ایسا کام ہے کہ جس کی فضیلت سارے کاموں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت سارے کاموں سے زیادہ ہے۔ کسی بھی کام کی فضیلت کے 3 معیار ہوتے ہیں۔ کتنے معیار ہوتے ہیں؟ 3 معیار ہوتے ہیں۔ اس کام کا موضوع کیا ہے، اس کام کی غرض کیا ہے، اور نمبر 3 اس کام کی صورت کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ 3 معیار کسی بھی چیز کی فضیلت کے 3 معیار ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سونار جو ہے، سونا بنانے والا، سونے کا کام کرنے والا، اس کو دباغ پر فضیلت ہے۔ دباغ کہتے ہیں اس شخص کو جو چمڑے کو، کھال کو رنگ کرتا ہے۔ سونار کو دباغ پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ سونار سونا چاندی کا کام کرتا ہے اور دباغ کھال کو رنگ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی کام کو فضیلت اس کی غرض کی وجہ سے ملتی ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح کسی بھی کام کو فضیلت اس کی صورت کی وجہ سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طبیب ہے اور ایک جمعدار ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اب ظاہر میں تو دونوں انسان ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اور ظاہر میں دونوں کا کام اچھا ہے کہ طبیب بھی کام کرتا ہے اور جو جمعدار ہے وہ بھی صفائی کا کام کرتا ہے، لیکن صورت کے اعتبار سے آپ فضیلت کس کو دیں گے؟ طبیب کو۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یہ تمام کاموں سے افضل کام ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے جو کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کی غرض و غایت انسان کی اصلاح ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اسرار ہیں اور اس کے رموز ہیں، اس کی صورت ان اسرار اور رموز کو سمجھنا، جاننا اور اپنے قلب اور روح پر اتارنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کی فضیلت ہے۔